بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بات کو تو ہم سب جانتے ہیں اور مانتے بھی ہیں کہ ہر شخص نے مرنا ہے۔ کچھ لوگ مر گئے، کچھ لوگ شاید ابھی بھی اس وقت بھی کوئی لوگ دنیا سے جا رہے ہوں گے، کچھ لوگ تھوڑی دیر بعد بھی چلے جائیں گے۔ ایک دن ہم نے بھی چلے جانا ہے۔ قیامت دور ہے، روایات میں بھی آیا کہ قیامت دور ہے، لیکن اس کی دوری جو ہے وہ ہماری نسبت سے دوری ہے، ورنہ جب کسی نے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا سے پوچھا کہ قیامت کتنی دور ہے، رسول خدا نے 2 انگلیوں کو ملا کے کہا کہ جتنی یہ 2 انگلیاں آپس میں دور ہیں قیامت اتنی دور ہے۔ یعنی گویا قیامت ہمیں لگتا ہے دور نہیں ہے، لیکن برزخ جو ہے وہ دور نہیں ہے۔ موت ہماری دیر سے نہیں ہونی ہے، ہماری موت ہونی ہے بہرحال، قیامت جب آئے گی سب اٹھائے جائیں گے قبر سے، لیکن جب انسان مر جاتا ہے تو دوسرے عالم میں چلا جاتا ہے۔ یہ جو عالم ہے، جو مرنے کے بعد کا عالم ہے، انسان ظاہری طور پر تو قبر میں دفناتا ہے، لیکن قبر ایک نماد ہے، ایک جگہ ہے، ایک نشان ہے۔ اصل میں وہ عالم جو ہے وہ عالم برزخ ہے۔ بدن آپ یہاں دفنائیں، بدن تو کچھ عرصے رہتا ہے، خاک میں مل جاتا ہے کیونکہ خاک سے آیا ہے۔ روح کہاں جاتی ہے؟ روح جہاں جاتی ہے ساری جو ہے وہ محنت اسی کی ہے۔ اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کہا کہ ہم شفاعت کریں گے تمہاری، مگر ہم قیامت میں تمہاری شفاعت کریں گے۔ برزخ میں شفاعت نہیں ہے۔ برزخ جو آپ عمل کر رہے ہیں برزخ وہی ہے۔ اب یہ کہ بہرحال کیونکہ بہت ضروری ہے عزیزان محترم آج کے دور میں ان باتوں کو سمجھنا، کیونکہ ہم مادے میں یعنی دنیا میں اتنے زیادہ گھس گئے ہیں، اتنی زیادہ دنیا ہمارے اندر آ گئی ہے کہ ہم بھول گئے ہیں۔ ہم روز دفنا بھی رہے ہوتے ہیں لوگوں کو، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے بھی ایک دن جانا ہے یہاں۔ تو جہاں ہم نے جانا ہے، جس جگہ ہم نے رہنا ہے اور قیامت تک رہنا ہے، قیامت سے پہلے ہم نے وہی رہنا ہے، تو وہاں کے لیے کیا انتظام کر کے ہم جا رہے ہیں؟ یہاں آپ بعض اوقات مثال کے طور پر آپ پہلے پنڈی میں رہتے تھے، پھر آپ نے بولا میں نے کہیں زمین خریدی ہے، پلاٹ لیا ہے، تو پھر آپ کہتے ہیں کہ بھئی وہاں شفٹ ہوں گے، چلو اچھا گھر بناؤں، اپنے حساب سے بناؤں، آہستہ آہستہ بناؤں۔ کیوں؟ دروازے اچھے ہوں، نل اچھے ہوں، کیوں؟ وہ بھائی رہنا ہے، ایک ہی دفعہ اچھا بناؤں پھر بار بار تو نہیں توڑے گا آدمی۔ تو آپ اتنی محنت کرتے ہیں، لکڑی فلانی ہو، فلانی جگہ ہو، بہرحال جو لوگ ایکسپرٹ ہیں ان چیزوں کے وہ بہتر جانتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں آپ کہتے ہیں کہ میں نے وہاں رہنا ہے، یا یہ تو ایک بہرحال سفر ہے، یا مثال کے طور پر آپ یہاں سے دوسرے شہر جا رہے ہو، دوسرے ملک جا رہے ہو، تو اب جہاں جا رہے ہیں تو آپ پہلے سے پریشان ہوتے ہیں، وہاں موسم کیسا ہے، جگہ کیسی ہے، کھانا کیسا ملے گا، مجھے کیا لے کے جانا چاہیے، کتنے دن کا سفر ہے، ہفتے کا سفر ہے، 10 دن کا سفر ہے، کپڑے کیسے رکھوں، سردی تو نہیں ہے وہاں زیادہ۔ یہ ساری چیزیں کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کیسے رہیں گے وہاں؟ یہ عقل انسان کی کہتی ہے کہ بھی انسان تیاری کر کے جائے۔ تو جہاں ہم نے رہنا ہے اتنے عرصے پتہ ہی نہیں ہے۔ حضرت آدم سے لوگ جو انتقال کر گئے ابھی تک برزخ میں ہیں، کتنے ہو گئے، کتنے سالوں ہی ہو گئے، کہاں ہے وہ؟ سب برزخ میں۔ تو جہاں اتنا رہنا ہو آدمی نے وہاں کے لیے کیا انتظام کر رہا ہے؟ وہاں پلاٹ خریدا ہے کہ نہیں خریدا؟ وہاں پلاٹ، یہاں تو کارنر کا پلاٹ لیتا ہے آدمی، اچھا ہو، کارنر کا ہو، ہوا آئے، روشنی آئے۔ وہاں کیسا پلاٹ چاہیے؟ وہاں اس جگہ میں کون سی چیزوں کی ضرورت ہے؟ یہ انسان کی عقل اس بات کو مانتی ہے کہ ہمیں یہ سوچنا ضروری ہے۔ روح جو ہے وہ وہی رہے گی، کیونکہ انسان روح اور بدن سے مل کے بنا ہوا ہے۔ روح نکل رہا ہے، ڈیڈ باڈی ہو جاتی ہے، روح ہے
تو انسان زندہ ہے۔ سب سے پہلے جب انسان کی روح بدن سے نکلتی ہے اس کی شناخت چھین لیتی ہے اس سے۔ کوئی یہی نہیں کہتا کہ فلانا شخص، لوگ کہتے ہیں میت پڑی ہوئی ہے، نام ختم، چاہے وزیر اعظم ہو، چاہے منسٹر ہو، چاہے بادشاہ ہو، چاہے بڑائی ہو، چوکیدار ہو، کوئی بھی ہو، کیا ہو گیا؟ میت ہو گئی۔ کیوں؟ ہاتھ لگایا تو غسل واجب ہے۔ سمجھ لیا آپ نے؟ جتنا اپنے آپ کو بنا کے پھرتا تھا، میں ایسا برانڈڈ پرفیوم لگا کے برانڈڈ کپڑے پہن کے گھومتا تھا، جیسے ہی گیا غسل میت سے پہلے اگر آپ نے اس کو ہاتھ لگا لیا تو آپ کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ پروردگار اتنا معتبر آدمی تھا، ہاں جب تک روح تھی، جب تک روح تھی، روح لے لی کہانی ختم۔ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ روح ہے۔ تو ہم اپنے بدن کو تو بہترین خوراکیں دیتے ہیں، کھانا پینا اچھی جگہ دینی بھی چاہیے، روح کو کیا خوراک دے رہے ہیں اور روح کو خوراک کون دے گا؟ ہم تو پھنسے ہوئے ہیں نا، ہم تو اسی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ جوان ماشاءاللہ، پہلے آج کل تو وہ بھی کووڈ میں وہ بھی ختم، ورنہ پہلے جوان تھوڑی گیم کھیلتے، ورزش کرتے تھے، تھوڑا جم وغیرہ جاتے تھے۔ اب تو ہر کوئی موبائل کے آگے بیٹھا ہوا ہے، یا تو گیم کھلوا لو ان سے یا پھر فیس بک انسٹاگرام دکھا دو، ختم ہو گیا اب جوان، اچھا خاصا جوان ختم ہو گیا۔ اب باڈی کو کیوں بناتا تھا؟ بدن اچھا ہو، خوراک اچھی ہو۔ روح کو خوراک دے رہے ہیں؟ نہیں دے رہے۔ اگر روح کو خوراک نہیں دی، اس کو چاہیے، اگر آپ نے اس کو صحیح جگہ سے نہیں دی تو وہ کہیں اور نکل جائے گی۔ یاد رکھیے، روح کا تعلق بدن سے۔ اگر آپ نے برزخ کو ٹرائی کرنا ہے زندگی میں، تو جب آپ سوتے ہیں روح چلی جاتی ہے کہیں، لیکن تعلق کو چھوڑتی نہیں ہے، بدن سے تعلق رکھتا ہے۔ جیسے ہی جھٹکا مارتا ہے آنکھ کھل جاتی ہے، کیوں؟ تعلق ہوتا ہے۔ اگر ہمیشہ نکل جائے تو بس بندہ مر جاتا ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کبھی آپ یہاں ہیں، کبھی آپ وہاں ہیں، الوژن سا ہے، نظر نہیں آ رہا ہے۔ کیوں؟ کیسے آپ اچانک کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی اچھی جگہوں پہ ہوتے ہیں، زیارت کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کہیں ہوتے ہیں، کبھی اپنے آبائی جگہ چلے جاتے ہیں، کبھی بچپن میں چلے جاتے ہیں۔ کیسے؟ کیونکہ روح کو ٹائم اور سپیس نہیں ہوتا، وہ کہیں بھی جا سکتی ہے۔ عالم برزخ ایسے ہی ہے، عالم برزخ ایسا نہیں ہے، اس کا میڈیم کوئی اور ہے۔ بہرحال تھوڑی سی مشکل باتیں ہیں، لیکن بہرحال سننی تو ہیں بہرحال ابھی، کیونکہ جانا تو ہے وہاں نا، کہیں نہ ایک دن تو جانا ہی ہے وہاں پہ۔ تو یہ نہ وہاں جا کے بولے لے اتنے سارے مولانا آتے تھے، کسی نے بتایا ہی نہیں ہے، تو میں نے کہا چلو ایک دفعہ بتا دو۔ عزیزان و صلوات بھیجتے محمد و آل محمد۔ شخص آیا، بہرحال آپ کی خدمت میں حدیثی پیش کرنے کا لیے مقدمہ بنایا میں نے۔ شخص آپ رسول خدا کی خدمت میں آیا، کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیں میں موت کی تمنا کروں، موت کی تمنا کروں۔ قرآن بھی کہتا ہے بہرحال کہ جو لوگ یہ دعوے کرتے ہیں، وعدے کرتے ہیں، وہ موت کی اگر سچے ہیں تو موت کی تمنا کرے۔ موت کی تمنا کیا کرے؟ تو رسول خدا نے جو ہے وہ بہرحال شخص تھا، عرب کا تھا، رسول خدا نے اسے منع نہیں کیا۔ رسول خدا نے فرمایا کہ اگر تم موت کی تمنا کرنا چاہتے ہو تو اس سے بہتر یہ ہے کہ تم نے جہاں جانا ہے وہاں کی تیاری کرو۔ اب ایک شخص تمنا کرے میں نے پڑھنے جانا ہے، دوسری یونیورسٹی میں جانا ہے، تمنا ہے، لیکن تیاری تو کرنی پڑے گی نا، مارکس اچھے لائے، تیاری کرے، ایڈمیشن کرے، سارے کام کرے۔ اب صرف تمنا سے کچھ نہیں ہونے والا۔ رسول خدا نے کہا وہاں تم نے جانا ہے وہاں کی تیاری کرو۔ رسول اللہ کیا تیاری کروں؟ کہا کہ 10 مقامات ہیں، رسول خدا نے فرمایا ان 10 مقامات پر ہر مقام پہ 4 ہدیے لے کے جاؤ، 4 تحفے لے کے جاؤ، یعنی ہر مقام پہ 4 تحفے لے کے جاؤ۔ یہ تحفے اصل میں تمہارے لیے آسانی پیدا کریں گے، آرامش پیدا کریں گے، امنیت پیدا کریں گے جہاں تم نے جانا ہے۔ کہا یا رسول اللہ یہ بھی آپ ہی بتا دیجئے۔
تو رسول خدا نے 10 مقام گنوائے ایک ایک کر کے، اور ہر جگہ کے لیے 4 تحفے ہدیے بتائے. تقریباً 40 مرحلے ہیں یہ نجات کے مرنے کے بعد، لیکن دینے یہیں سے ہیں، وہاں سے کچھ نہیں ملے گا. یہ اکاؤنٹ آپ کو یہیں کھولنا ہے، 40 چیزیں آپ کو یہیں جمع کرانی ہے. وقت تو خیر میرے پاس نہیں ہے کہ میں آپ کو 40 ساری بتاؤں، کیونکہ میں جہاں شروع کرتا ہوں 4 بھی پوری نہیں ہو پاتے. ٹھیک ہے، پہلے میں نے ایک دفعہ پاکستان میں پڑھا تھا تھوڑی سی حدیث، پھر چلا گیا تھا، لوگوں نے میسج کرنا شروع کی مولانا صاحب باقی بھی تحفے بتا ہی دیجیے. بہرحال میں نے آن لائن پڑھے ہیں، لیکن ذرا مختلف ملکوں کے اندر ڈفرینٹ جگہ پہ تھے. لیکن بہرحال رسول خدا نے اس کو یہ کہا کہ یہ تیار کرو. تو پہلا مقام کیا ہے؟ پہلا جو ہستی انسان کو اس عالم میں ملتی ہے جب انسان کی روح سے جدا ہو رہی ہوتی ہے، وہ حضرت اسرائیل ہے. اب حضرت اسرائیل کا نام آتا ہے لوگ گھبرا جاتے ہیں، آ گئے. تو حضرت اسرائیل ہر جگہ خود نہیں جاتے، وہ بڑی ہستیوں کے پاس جاتے ہیں، ورنہ ان کے بہت سارے اور ملائکہ جو انہوں نے رکھے ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں. پہلی ہستی وہ ہے جو آپ کو ٹرانزیشن کراتی ہے، یعنی میٹر سے، مادے سے آپ کو ایگزٹ دیتی ہے، وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام. اب وہ ہستی ہے جو سب سے پہلے آپ کو فیس کر رہی ہے. جو شخص پہلے انٹری پہ کھڑا ہو، جیسے آج کل ایئرپورٹ جائیں تو باہر کھڑی ہوتی ہے ASF والے کہ کووڈ کا ٹیسٹ دکھائیں گے تو پھر اندر جائیں گے ایئرپورٹ کے، ورنہ آپ اندر ہی نہیں جا رہے. بورڈنگ پاس تو دور کی بات، امیگریشن دور کی بات، انٹری بند ہے. تو آپ کو حضرت اسرائیل کو بھی ویکسینیشن کارڈ دکھانا ہے. اب وہ کیا ہے؟ یہ آسان مرحلہ نہیں ہے، یہ روح کا بدن سے نکلنا روایات کہتی ہیں سخت ترین مرحلہ ہے. روایت کہتی ہیں جیسے انسان کے بدن میں سینکڑوں کی تعداد میں تلوار کے نوکیں جو ہیں وہ بدن میں چپ رہی ہوں، روح ایسے نکلتی ہے، ایسے نکلتی ہے روح. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری روح آرام سے نکلے تو روایات میں ہے کہ ماہ رجب کے آخری روزے رکھو، آخری روزے جو ہیں ماہ رجب کے، تاکہ تمہارے بدن سے روح بہت آرام سے نکلے. ایسا نہیں ہے. خوب ظاہر ہے ہر چیز کا حل تو بتایا ہے. اب جب یہ روح نکلنے کا آتا ہے تو حضرت جبرائیل ظاہر آ جاتے ہیں اور انسان کو لے کے چلے جاتے ہیں، روح کو نکال دیتے ہیں. آیت اللہ قمشی فرماتے تھے مفسر قرآن کہ روح مجرد ہے، دوسرا عالم ہے، بدن مادہ ہے اس عالم کا. جب روح نکلتی ہے نا تو یہ بدن نکلنے نہیں دیتا. روح اوپر جانا چاہتی ہے، بدن نیچے کھینچتا ہے، اور یہ کشمکش تکلیف دیتی ہے، تکلیف دیتی ہے. وہ کہتے ہیں جتنا تم دنیا میں ڈوبے رہو گے، مرتے وقت یہ روح کو کھینچے گا. اور یہ عمل اتنا لمبا چلتا ہے کہ جو انسان کی زیادہ خواہش ہوتی ہے اس طرف روح کو کھینچا جاتا ہے، اور یہ تکلیف دہ عمل ہوتا ہے، کھینچتا ہے یار. اور اگر آپ ساری زندگی پروردگار کی طرف تو روح بڑے آرام سے نکل جاتی ہے، آرام سے اوپر چلی جاتی ہے. اب 4 تحفے جو ہیں وہ حضرت جبرائیل کو دینے ہیں، رسول خدا نے فرمایا. رسول خدا فرماتے ہیں کہ پہلا تحفہ جو ہے وہ جو حضرت جبرائیل کو چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کسی کا حق نہ کھایا ہو. اگر آپ نے کسی کا زندگی میں حق کھایا ہے تو یہ پہلے گیٹ پہ ہی آپ کو مشکل شروع ہو جائے گی. اب آپ نے زندگی میں حقوق الناس، ہم جانتے بھی ہیں حقوق العباد اللہ کی عبادت ہے اور ایک حقوق الناس ہے. آپ مسجد میں بہت اچھے رہیں لیکن آپ گھر میں اپنے والدین کا احترام نہیں کریں، اپنی زوجہ کا احترام نہیں کریں، اپنے بچوں کے ساتھ آپ کا اخلاق اچھا نہ ہو، بہن بھائی ہمسایوں کے ساتھ اچھے نہ ہو، کوئی فائدہ نہیں. اللہ کو ایسی بندگی نہیں چاہیے. آپ وہی ہو کہ جب یہاں سجدے کر رہے ہیں تو لوگوں کے ساتھ بھی آپ کا رویہ اچھا ہونا چاہیے. اسی لیے پہلی چیز جو پھنسائے گی یہ پھنسائے گی. ویسے بھی بہرحال والد کی مجلس ہے اور خدا ان کی مغفرت فرمائے. ماں باپ کے لیے قرآن
نے جو استعمال کیا لفظ قرآن میں ہے کہ والدین کے آگے اف اف نہیں کرو. امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد اللہم صلی علی محمد. امام فرماتے ہیں کہ اگر اس سے کوئی کم لفظ ہوتا تو قرآن اس کی تاکید کرتا. اس سے اور کوئی کم لفظ نہیں ہے. یعنی اف ہم تو پتہ نہیں کیا کہ والدین کے آگے. آپ کو کیا پتا یہ زمانہ وہ زمانہ آپ پرانے زمانے کے. کتنا انسان جو ہے وہ اس مشکل کے اندر پھنسا ہوا ہے خاص طور پہ والدین کے آگے. جبکہ روایتیں خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ والدین والد کے آگے خاص طور پہ والد کے آگے تواضع کے ساتھ رہو. والد کو اس کے نام سے مت پکارو اور اگر چل رہا ہو تو اس کے آگے مت چلو اور اگر تم بیٹھے ہوئے ہو وہ آ جائے تو کھڑے ہو جاؤ. یہ روایات ہیں. والد کا احترام ہے. چاہے وہ 10 دفعہ کمرے میں آئے 10 دفعہ کھڑے ہو. اس نے تمہیں انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا ہے. تم چل نہیں سکتے تھے اس نے تمہاری انگلی پکڑی ہے. آج جب چلنے لگے ہو تو آج تم اس کو سکھا رہے ہو. ٹھیک ہے زمانہ چینج ہو گیا ہے ٹھیک ہے چیزیں مگر احترام خوب. یہ حقوق العباد ہیں. یہ پہلی چیز جو گھر کے اپنے اندر ہے. پھر اس طرح ماں کا احترام ہے. تو عزیزان محترم اب انسان دنیا میں کس طرح رہ رہا ہے. گزر گیا برابر میں سے کسی کی گاڑی پہ نشان لگا دیا. چلتے ہوئے میں گاڑی کھڑی ہوئی تھی آپ گزر گئے نشان لگ گیا. آپ نے بولے جلدی جلدی نکل جاؤ پتہ نہیں چلے. قیامت میں یہ نشان پھنسا دے گا. پھنس جائیں گے. وہ شخص آئے گا بولے گا اس کا جو نقصان کیا تھا مجھے دو. اب آپ وہاں کہاں سے دیں گے. وہاں کریڈٹ کارڈ تھوڑی چلے گا. وہاں پھنس جائیں گے. شخص نجف میں رہتا تھا کسی کو قرض دیا ہوا تھا پیسے واپس نہیں کرتا تھا. تو اس کو کسی نے کہا کہ یہ جو جس نے آپ کے پیسے لیے ہوئے ہیں یہ فلانے عالم کے درس میں جاتا ہے تو آپ ان عالم سے ریکویسٹ کریں تو شاید وہ ان کو تذکر دیں تو یہ آپ کو پیسے واپس کر دے. چلے گئے ان سے ریکویسٹ کی. وہ درس دے رہے تھے. انہوں نے کہا کہ جب میں درس تعلیم سیکھنے سے پہلے میری دکان تھی. ایک دن ایک یہودی میری دکان پہ آیا. اس کا کچھ ایک دھرم بچتا تھا تو میں نے کہا بعد میں لے لینا. اس نے کہا نہیں مجھے ابھی چاہیے. میرے پاس نہیں تھا. میں کہا بعد میں لے لینا میں بعد میں دے دوں گا. کہا نہیں مجھے ابھی چاہیے ابھی چاہیے. خلاصہ وہ چلا گیا. کہتے میں ایک دن سو رہا تھا میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت کا دن ہے اور صراط پہ سے مجھے لے کے جا رہے ہیں ملائکہ اور ایک دم آگ ہے ایک طرف باہر نکلا اور مجھے کہتا ہے کہ میرا ایک دھرم واپس کرو. میں نے کہا کہ میں یہاں کہاں سے تمہیں ایک دھرم واپس کروں. میں نے ملائکوں کو کہا کہ اس کو آپ ہٹائیں. کہا یہ معاملہ دنیا میں طے کر کے آنا تھا ہم نہیں ہٹا سکتے اس کو. دنیا کا معاملہ ہے. خواہ میں نے بہت کوشش کی مگر نہیں مانا. اس نے کہا بھائی ایک شرط ہے یہ جو میں آگ میں میری انگلی جل رہی ہے یہ میں تمہارے سینے میں لگانا چاہتا ہوں. اب کیا کرتا وہ اس کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں تھا. اس نے لگاؤ. جیسے اس نے لگائی سینے میں سوراخ ہو گیا جلتا ہوا. جب یہ اٹھا ایک دم تو اس نے دیکھا اس کے سینے میں سیاہ داغ ہے اور اس نے درس میں کھول کے دکھایا کہ یہ وہ ایک دھرم ہے. عزیزان ہم نہ جانے پتہ نہیں کس کا کتنا آگ کھا جاتے ہیں. کتنا چلتے چلتے ٹھیلے پہ سے کوئی چیز اٹھائی کھا لی چکھنے کے چکر میں بغیر اجازت کے بغیر اجازت طلب کیے 2-4 وہیں کھا لی پھر تلوا لیا. تو کم از کم ان 2 کو بھی تلوانا چاہیے تھا یا حلالیت طلب کرنی چاہیے تھی. بہت بڑے عالم دین تھے. بچے کی تربیت کی کہیں بچے کی تربیت میں کہیں عمل میں مشکل نظر آئی. بہت پریشان ہوئے. کہا میں نے اس کو حلال لقمے سے بڑا کیا. میں نے اس کی اتنی تربیت کی یہ مسئلہ کیا ہے. اپنی زوجہ سے پوچھا
کہ کیا آپ سے کوئی غلطی ہوئی؟ کہا نہیں۔ کہا جب یہ حمل میں تھا تب آپ نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا، کوئی ایسی چیز تو نہیں کی۔ تو انہیں یاد آیا کہ جب یہ حمل میں تھا تو میں ایک دفعہ پھل والے انار کا ذائقہ چکھنے کے لیے کہ انار میٹھا ہے یا کھٹا ہے، میں نے سوئی کو انار میں ڈالا تھا خالی، اور اس کو نکال کر سوئی کو چکھا، بس اس نے اثر دکھا دیا۔ ہم لوگ تو پتہ نہیں کہاں رہتے۔ آسان نہیں ہے زندگی اتنی۔ اسلام بڑا نفع تلا، اسلام نے دے دیا ہے، اب آپ کی اپنی مرضی ہے، اب آپ لیفٹ جائیں یا رائٹ جائیں۔ اسلام نے تو صراط مستقیم ہے، علی کا راستہ حق کا راستہ ہے، وہ راستہ دے دیا، اب آپ اپنی مرضی سے، مولا بھی اپنی مرضی کا بنا لیں، تو یہ تو آپ کی اپنی ہے نا، مولا کا تو کوئی اس میں نہیں ہے۔ لوگ اپنی مرضی سے مولا کو مانیں، جیسے مولا چاہتے ہیں ویسے مانیں، مولا کو مت بتائیں۔ لوگ تھے جو مولا کو بھی مولا ایسے کر لیں ویسے کر لیں، مولا ہے کائنات کا، راستہ یہی ہے جانے محترم۔ لیکن حقوق الناس بہت جو ہے وہ ضروری ہے، اسے گھبرائے نہیں جاتا، کیونکہ بہرحال مجلس ترہیم کی مجلس ہے، وہ ایسی پڑھی جاتی ہے، مطلب یہ دنیا کا سٹینڈرڈ ہی یہی ہے، ہر چیز کا ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے کہ جب کسی کی فوتگی کی مجلس پڑھو تو لوگوں کو تیار کرو کہ انہوں نے بھی مرنا ہے بھائی، صرف ثواب نہیں کمانا آگے، ان کو تو جو ملے گا ملے گا، وہ جو چلے گئے، لیکن جو زندہ ہیں وہ تو صحیح ہو جائیں پہلے۔ تو اب یہ پہلی چیز جو حضرت جبرائیل کو دینی ہے، حقوق کو دینی ہے۔ اب آپ خود اپنے اپنے حقوق جو ہے وہ سیٹ کر لیں گے، کیا کیا حقوق ہیں۔ بہن بھائیوں کے ساتھ ناراضگی تو نہیں ہے، حق تو نہیں کھا لیا بہن کا، ہمارے یہاں یہ بھی بڑے مسائل ہیں، ادھر کا ادھر کھا لیا، ادھر کا ادھر کھا لیا، جو بھی ہم آفس میں پتہ نہیں کیا کیا ہے، آفس میں اسٹیشنری آئی بغیر اجازت کو اٹھا کے لے آئے، حرام ہے بغیر اجازت کے، آپ اجازت لیں، آسان نہیں ہے جانے محترم۔ پھر بولتے ہیں اولاد جو ہے وہ ہماری خراب ہو گئی، اولاد کیسے خراب ہوگی؟ یہی ہوگا، آفس کا ٹائم پہ بیٹھے ہوئے فون پہ باتیں کر رہے ہیں، وہ جو اتنے گھنٹے آپ نے ضائع کیا وہ حرام ہے، حساب دینا ہے آپ کو، یا آپ کو پتا ہو آفس والوں کو کہ آپ 6 گھنٹے کام کرتے ہیں، 2 گھنٹے باتیں کرتے ہیں، حلال کرنا پڑے گا جانے محترم۔ امام کے پیچھے وہی چلے گا جو حلال سے چلتا ہو، ہر کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے امام تک، باطن صاف چاہیے۔ دوسرا تحفہ جو حضرت جبرائیل کو دینا ہے وہ یہ دینا ہے کہ آپ کے واجبات فوت نہ ہوئے گئے۔ جب حضرت جبرائیل ملیں گے، حقوق اچھے ہو گئے، اب کیا ہے، اب وہ سوال کریں گے جو تم پر واجبات تھے وہ فوت تو نہیں ہوئے، یعنی نماز قضا تو نہیں ہے، روزے قضا تو نہیں ہے، حج اگر واجب ہو گیا تھا قضا تو نہیں ہے، خمس اگر واجب ہو گیا تھا قضا تو نہیں ہے، زکوٰۃ واجب تھی قضا تو نہیں ہے، اب یہ واجبات ہیں جو عبادتی واجبات، وہ حضرت جبرائیل وہی روک لیں گے، تحفہ نہیں ہے تو پھر ان کو کون منع کر سکتا ہے، وہ تو ویسے ہی آن ڈیوٹی ہیں ہر وقت، ہماری طرح نہیں ہے معاملہ، وہاں سے وارث بھی نہیں چلنے والی، پرچی آگے کے تھوڑا رس سے نکال دیں، نہیں جانے معاملہ۔ تو اس لیے بہتر ہے اپنی زندگی میں اپنے واجبات خود ادا کریں، انتظار نہ کریں کہ اولاد میری نماز پڑھے گی، انتظار نہ کریں، اور اگر آپ پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے ہیں تو کم از کم اپنے مرنے سے پہلے اپنی ڈائری پہ لکھ لیں کہ کتنی نمازیں آن ایوریج قضا ہیں میری، لکھ لیں یہ، تاکہ پیچھے والوں کو کم از کم اتنا تو پتا ہو اتنی پڑھانی ہے، اتنے روزے قضا ہیں، یہ بہت ضروری ہے۔ آیت اللہ مراشی نشوی کتنے بڑے عالم دین کہ 70 سال حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے اللہم صلی علی محمد بی بی کے زائر رہے، پہلے زائر تھے، انہوں نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا، وہ بھی عالم دین تھے نجف کے، خواب میں دیکھا کہ حرم میں امام حسین علیہ السلام ہے اور حرم کے اندر ہیں، بابا سے کہا بابا بہت عرصہ لگا دیا خواب میں آتے آتے، کہا ہاں ایک جگہ پھنسا ہوا تھا، کہا بابا، کہا ہاں نجف میں ایک بکال تھا، یعنی دکاندار تھا، اس سے میں نے کچھ لیا تھا، وہ حساب رہ گیا تھا، وہ اتنے بڑے عالم دین لیا لکھا ہوگا رہ گیا ہوگا، کہا بابا میں ایک کچھ کرتا، ہاں اس کو ڈھونڈو،
جاؤ. یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا کہ خواب میں آ کے اپنی اولاد کو نشاندہی کرے. ہر کسی کو نصیب بھی نہیں ہوتا. یہ آئے گئے, ڈھونڈا دکاندار, کہا بابا کا تھا, کہا اوپر رسیدیں پڑی ہوئی ہیں, خود دیکھ لو. ڈھونڈی, رسید مل گئی, اتنے دینار دینے تھے, دیے. معاملہ برزخ کا ہے. ذرا سی کتنی کتابیں ہیں جنان محترم, منازل الآخرہ, ٹھیک ہے, یہ مشہور کتابیں ہیں, ان کے اندر یہ سارے واقعات ہیں. شیخ عباس شہید دست غیب نے اپنی کتابوں کے اندر یہ واقعات بیان کیے ہیں. ذرا سی کوئی چیز رہ گئی ہے آپ کو دینی ہے, یہ تو لین دین ہے, وہ تو بہرحال واجبات, نماز, عبادات. ہم کہتے نہیں مسئلہ ہی نہیں, ہم تو نکل جائیں گے. ایک نماز کا میں آپ سے سوال پوچھنا شروع کر دوں نا, آپ گھبرا جائیں گے, وہ تو اوپر والا ہے. اچھا یہ سوال آپ سے نہیں, مجھ سے بھی پوچھا جائے گا, سب سے پوچھا جائے گا. تم نے نماز پڑھی فلانے دن, تم 14 سال میں واجب بالغ ہو گئے تھے, 14 سال میں 15 سال میں بالغ ہو جاتا ہے آدمی اسی رینج میں. تم نے نمازیں دیر سے کیوں پڑھنا شروع کی؟ اور جب واجب ہو گیا تھا تم پر, تو تم نے پہلی نماز جو پڑھی تھی اس کی قرت تمہاری ٹھیک نہیں تھی. تم نماز پڑھ رہے تھے, تمہارا دھیان کہاں تھا؟ تم نے فلانے دن یہ کیا, تم نے واجب ہو گیا نا. اب تو بیٹی 9 سال میں واجب ہو جاتی ہے, پردہ واجب ہے اس کے اوپر 9 سال میں. ہمارے یہاں نہیں, ابھی تو بچی ہے, ابھی تو بچی نہیں ہے. محرم نامحرم سکھائیں, 7 سال میں سکھائیں اسے. 7 سال کی بچی کو محرم نامحرم سکھا دیں. یہ کزن تمہارا محرم نہیں ہے, یہ نامحرم ہے تمہارا. اسلام پوری قرآن کی آیتیں آپ کو بتا رہی ہے محرم نامحرم. آپ اپنی بچی کو 7 سال سے سکھائیں تاکہ 9 سال تک وہ الرٹ ہو جائے, اسے پتہ ہے کس کے آگے حجاب میں آنا ہے, کس کے آگے حجاب میں نہیں آنا, گھر کے اندر کس سے بات کتنی کرنی ہے. اسلام ہے جانے محترم. خدا جانتا ہے کہ اس ہیرے کو کیسے چھپا کے رکھنا ہے, خدا بہتر جانتا ہے. اسی لیے تو جب رسول خدا نے مسجد کے اندر یہ سوال کیا کہ خاتون کے لیے سب سے بہترین کام کیا ہے, سب سے پوچھا, کسی نے جواب نہیں دیا. حضرت علی نے بھی سنا, حضرت علی گھر گئے اور جا کر سیدۃ النساء العالمین سے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا, اللہم صلی علی محمد وآل محمد, بی بی سے جا کے پوچھا کہ آپ کے نزدیک خواتین کے لیے بہترین عمل کیا ہے. تو بی بی ارشاد فرماتی ہے, ایک خاتون کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ اسے کوئی مرد نہ دیکھے اور وہ بھی کسی مرد کو نہ دیکھے. جا کر جب مولا نے جا کر رسول کی خدمت بتایا کہ کہا علی یہ پہلے تو آپ نے نہیں بتایا, کہا میں آپ کی بیٹی سے پوچھ کے آیا, کہا یہی بہترین ہے. خوب سکھائیں, واجبات ہیں یہ. رجب علی خیاط جو بہت بڑے عارف تھے, سڑک پہ جا رہے تھے اپنے بیٹے کے ساتھ, تو ایک خاتون جو بے حجاب تھی, بال اس کے کھلے ہوئے تھے, تو یہ اس کو دیکھ رہے تھے. تو کہا بابا آپ ہمیں منع کرتے نا محرم کو نہیں دیکھے, آپ اس کو دیکھ رہے. کہا جو میں دیکھ رہا ہوں تمہیں نظر نہیں آئے گا. کہا کیا؟ کہا یہ اپنے ساتھ آگ لے کے جا رہی ہے. نامحرم عورت, بال کھلے ہوئے, بدن نمایاں, آج کل جو ہمارے عام ہو گیا ہے. کہا یہ جو جا رہی ہے سڑک پہ, یہ آگ جہنم کی اپنے ساتھ لے کے جا رہی ہے. جو اس کو دیکھتا ہے وہ بھی اسی آگ میں چلا جاتا ہے. اب آپ دیکھ لو کہ آدمی کہاں آگ کے اندر گھوم رہا ہے صبح شام. سارے جب آپ تربیت نہیں کریں گے یہی ہوگا. تو یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی واجبات, نماز اپنے ٹائم پر, اپنے روزے, یہ سب جو ہے وہ خود کر لے. اور جو اگر خدا نہ خواستہ بہرحال اللہ کی مصلحت ہے, حق ہے, اگر آپ کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں تو آپ ان کے لیے پہلی فرصت میں ان کے اس کام کو انجام دیں. خود نہیں دے سکتے, کسی کو ہدیہ دے کے یہ کام کو کروائیں, کیونکہ وہ پھنسے ہوئے ہیں ان مراحل میں. تیسری چیز جو حضرت جبرائیل کو ہدیہ دینی ہے وہ یہ دینی ہے کہ انسان لقا اللہ, خدا سے ملاقات چاہتا ہو, خدا سے ملنا چاہتا ہوں. اب جیسے ہم بعض اوقات کسی سے ملنا چاہتے ہیں, جیسے ہمیں لوگ مولانا صاحب سے ملنا ہے,
وہ بہت انسان کوشش کرتا ہے، اچھی بات ہے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم اپنے استادوں سے ملنا چاہتے ہیں کہ کوئی وقت دیتے ہیں، تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، بات کر لیں. ہر شخص کسی سے محبت کرتا ہے، کسی کو پسند کرتا ہے، ملنا چاہتا ہے. کیا ہم خدا سے ملنا چاہتے ہیں؟ آج تک ہم نے سوچا کہ ہم خدا سے ملاقات ہو؟ اب آپ سوچیں گے کہ خدا تو بدن تھوڑی ہے، کوئی خدا بدن نہیں ہے، خدا جگہ میں نہیں آتا. لیکن لقاء اللہ، خدا کی طرف بڑھنا، خدا کا قرب حاصل کرنا. خدا تو قریب ہے ہمارے شہرک سے بھی زیادہ، لیکن ہم قریب ہیں اس کے؟ کیا ابھی میں رات کی تنہائی میں بیٹھ کر گریہ کیا، خدا تیری محبت میں تجھ تک پہنچنا چاہتا ہوں، خطا کار ہوں پروردگار، غلطیاں کرتا ہوں، گناہ کرتا ہوں، مگر تیرا بندہ ہوں پروردگار، کہاں جاؤں میں؟ سارے دروازے بند ہو جائیں، تیرا دروازہ تو ہمیشہ کھلا رہتا ہے. تیرا دروازہ مسجد، امام بارگاہ، چرچ، مندر نہیں ہے. تیرا دروازہ تو ہر وقت کھلا رہتا ہے پروردگار. اس لیے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل. امام فرماتے ہیں کہ پروردگار جنت میں رہوں گا تو مجھے خوشی ہوگی، لیکن جب میں مسجد میں ہوتا ہوں پروردگار تو میں تیری خوشی کے لیے مسجد میں بیٹھتا ہوں. یعنی جہاں خدا خوش ہو وہ ہم کتنا کام کرتے ہیں. ہم ایک دوسری خوشی کے لیے کام کرتے ہیں، رشتہ دار خوش ہو جائیں، فلانا خوش ہو جائے، فلانا راضی ہو جائے. کبھی ہمیں اللہ کی خوشی کے لیے کام کیا؟ کوئی اچھا کام کر لے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے. نیکی ایسے کرو کہ تمہارے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو اگر دائیں ہاتھ سے کی ہے. لیکن ہم آ ہی نہیں پاتے. کوئی کام ہم سے ہو جائے ہم تو محلے کو نہ بتائیں، اور جب تک تو فیس بک پہ سٹیٹس نہ ڈالیں آج کل تو پتہ کیسے چلے گا کہ نیکی کی ہم نے. اللہ کے لیے کیا کرتے ہیں آپ مجھے بتائیں. بولا میں نماز پڑھتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں. حضرت موسیٰ سے بھی سوال ہوا تھا، پروردگار نے کہا کہ اے موسیٰ ہمارے لیے کیا ہے؟ کہا پروردگار نماز ہے، عبادت ہے. کہا نہیں وہ تو تم اپنے لیے پڑھتے ہو، ہمارے لیے کیا ہے؟ کیا ہے پورا دن 24 گھنٹے میں اللہ کے لیے کیا ہے؟ سوچیں عزیزان محترم، یہ ساری کائنات بنی کس لیے؟ کس لیے 1,24,000 بھیجے؟ کس لیے 12 امام بھیجے؟ کس لیے؟ اس کے لیے. امام حسین علیہ السلام نے قربانی کس کے لیے دی؟ لا الہ الا اللہ. یہ کہاں ہے زندگی میں؟ لقاء اللہ کہاں ہے؟ آیت اللہ قاضی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے بیٹے بتاتے ہیں کہ آخری ایام میں بابا کو اتنی پیاس لگتی تھی، عطش کرتے رہتے تھے. ہم برف ڈال کے پانی ان کو دیتے تھے، پیتے تھے، مگر ان کی پیاس نہیں بجھتی تھی. ان کا سینہ سیاہ ہو چکا تھا. کون سی پیاس تھی؟ کہا لقاء اللہ کی پیاس تھی، خدا سے ملاقات کی پیاس تھی. اتنا سر سجدے میں ہوتا تھا کہ کوئی آتا تھا کھڑا ہو کے واپس چلا جاتا تھا، سر سجدے سے نہیں ہٹتا تھا. اتنا اپنے وجود میں خدا کے قرب کے لیے تڑپتے رہتے تھے. کہاں سے ملا؟ سب اہل بیت. جس کو یہ دے دیں آپ کیسے جائیں گے اللہ تک؟ باب اللہ یہی ہے، ید اللہ یہی ہے، عین اللہ یہی ہے، وجہ اللہ یہی ہے. یہاں آئیں گے تو وہاں جائیں گے. اب یہ خدا کی مرضی ہے، خدا نے نہیں کو دروازہ بنایا. ابھی آنا ہے ادھر سے آؤ، باہر سے نہیں آنا ہے. ادھر ادھر سے میں ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں زیارت جامع کبیرہ جو 10ویں امام سے ہمیں تحفہ ملا ہے، معرفت اہل بیت ہے، وہ معرفت امام ہے. زیادہ پڑھ دو تو وہ بولی گھبرا جائے گی، ہم تو ہلکا ہاتھ رکھتے ہیں. زیادہ پڑھ دیے کہ امام کہتے کیسے ہیں تو پریشان ہو جائے گی پبلک. امام آسان نہیں ہے، رحمت موصولہ ہے پروردگار کی طرف سے. یہ سب ہوائیں، فضائیں، یہ برکتیں، یہ نیکیاں، پھولوں کا کھلنا، سب امام کے وجود کی وجہ سے. اور امام کے وجود ہی کے ذریعے سے توحید تک پہنچنا ہے. یہی دین ہے. دین کوئی سختی نہیں ہے. دین آپ سے کوئی بہت زیادہ نہیں مانگ رہا.
ایسے ہی کرو بس، جو بھی رہو، موچی رہو یا بادشاہ رہو، اللہ کے رہو، بندے رہو، خدا بندگی چاہتا ہے۔ یہ لقا اللہ اپنے اندر پیدا کرے، خاص طور پہ جو جوان ہے، ماشاءاللہ جوان ہے، آپ کو اللہ نے جوانی دی ہے، بڑھاپے میں تو تسبیح ہاتھ میں پکڑ لی اور یہ ہوتا تو میرا آپشن نہیں ہے نا، ابھی تو وہ کام ہی نہیں ہے، اور ویسے نہیں خدا نخواستہ بزرگ با احترام ہے، عبادت گزار ہے پہلے سے، لیکن جوانی میں اگر رات کو اٹھا اور اس کی بارگاہ میں استغفار کیا اور گریہ کیا، سمندر کی مچھلیاں استغفار کریں گی انسان اگر اس کی نظر۔ چوتھی چیز جو حضرت جبرائیل کو دینی ہے، آخری، وقت بھی بہت تیزی سے جو ہے وہ آگے بڑھ گیا، وہ یہ ہے کہ موت کی تمنا کرے، موت سے بھاگے نہیں، ڈرے نہیں موت سے، وہ ڈر کس چیز کا، جانا ہی ہے۔ جیسے بچوں نے ایگزامز کی تیاری کی پورا سال، وہ نہیں کہتا کہ پیپر ابھی ہو کل ہو، وہ کہتا ہاں کبھی بھی ہو جائے، میں ہر وقت ریڈی ہوں۔ جس نے تیاری نہیں کی ہوئی ہے وہ آخری ٹائم تک 5 منٹ اور دے دو، 5 منٹ اور دے دو، 2 منٹ دے دو، 10 منٹ، اللہ کرے کینسل ہو جائے۔ کووڈ ہے تو اللہ کرے کووڈ میں امتحان، کتنے لوگ پاس ہو گئے کووڈ میں، اچھے نمبروں سے پاس ہو گئے، گھروں میں بیٹھ کے پیپر حل ہو رہے ہیں، کمبائن اسٹڈی ہوتی تھی اب کمبائن پیپر حل ہو رہا ہے۔ اور کافی لوگ بولتے ہیں کہ کووڈ میں ہی پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی مل رہا ہے، ڈاکٹر بن جائے، ڈاکٹر بھی ایسے نکلیں گے تو پھر کووڈ ہی آئے گا اور کیا ہوگا، ایسی ہوگا۔ جانے محترم کیوں تیار نہیں ہے؟ اگر موت کے لیے تیار ہیں کبھی بھی آ جائے، کیا فرق پڑتا ہے؟ تیار رہیں، تیار رہیں۔ اور کسی کو خدا نے کتنا ٹیکنیکل کام کیا ہوا ہے، موت بتائی نہیں کسی کو کب آئے گی۔ اب آپ کو پتہ چل جائے 4 دن میں جانا ہے تو ٹینشن شروع ہو جائے گی، ایسی ہی ہے نا۔ جیسے وہ مناد الاخرہ میں کتاب میں بیان ہوا کہ کچھ لوگ روزہ عید گئے قبرستان، فاتحہ پڑھنے جاتے ہیں، ایک قبر سے آواز آئی اگلے ہفتے میرے مہمان ہیں، اب سارے دوست گھبرا گئے، اب اگلے ہفتے بس اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی جا رہے ہیں، بڑے ٹینشن میں، بڑی جب یہ پوری کر رہے ہیں، پریشان رہ رہے ہیں، ہفتہ گزر گیا، موت نہیں آئی۔ سب نے بولا بھائی کیا، کہا کہ چلو پھر قبرستان چلتے ہیں جو آواز آئی تھی۔ اب جیسے ہی وہاں پہنچے اس قبر پہ کہ بھائی آپ نے یہاں سے آواز آئی تھی، اچانک سے قبر کھلی، سیڑھیاں اور راستہ بنا، اور دیکھا کہ اندر بڑا باغ ہے، اندر اتر گئے، دیکھا ایک شخص جو ہے وہ بڑے مسند پہ بیٹھا ہوا ہے، بڑا خوبصورت جوان، کہا آئیے آئیے آپ میرے مہمان ہیں، بڑی خاطر تواضع کی، بہت کھلایا پلایا ان کو۔ تو کہا آپ کون ہیں؟ کہا آپ کے محلے میں ہی تھا میں، مگر ہم نے آپ کو کبھی دیکھا نہیں۔ کہا میں آپ کے محلے کا قصاب تھا، کسائی، گوشت کاٹتا۔ کہا مگر آپ کی شکل، کہاں یہاں خدا نے مجھے نورانی بنا دیا۔ کہا مگر یہ مقام، کہا چند چیزوں کی وجہ سے، میں نماز کا پابند تھا، چاہے میری دکان کے اندر کوئی پورا گوشت بھی خریدنے آتا تھا نا، وقت کا نماز ہو، میں کہتا تھا رکیے میں نماز پڑھ کے آؤں گا۔ اب ہمیں تو تک کسٹمر بھاگ جائے گا، بھائی کسٹمر بھیجا کس نے؟ رازق کون ہے؟ کہا میں نماز۔ دوسرا، میں اپنے والدہ کا بہت احترام، مریض تھی، میں خود جا کر اپنے ہاتھ سے انہیں کھلاتا تھا، اور بھی چند چیزیں تھیں، خدا نے مقام دے دیا۔ حضرت موسیٰ کا مشہور واقعہ ہے، حضرت موسیٰ کو پروردگار نے بولا، کیا پروردگار سے پوچھا حضرت موسیٰ نے، پروردگار میرا ہمسایہ کون ہوگا جنت میں؟ کہا فلانا شخص۔ اب حضرت موسیٰ گئے دیکھنے کے لیے کہ یہ، اس کو دیکھتے رہے، وہ کام کر رہا تھا جو بھی اس کا کام تھا۔ کہا اس میں تو کوئی ایسی کوئی خاص چیز نہیں ہے کہ یہ میرا ہمسایہ ہے۔ کہا میں نے کہا اور تم کیا کرتے ہو؟ گھر چلو۔ گھر میں کیا کرتے ہو؟ گھر گیا تو اس نے رسی ٹنگی ہوئی تھی اور کچھ رسی میں ٹنگا ہوا تھا، اس کو نیچے اتارا تو دیکھا اس کی بوڑھی ماں تھی۔ کہا یہ کیا ہے؟ کہا کیونکہ یہ ہل نہیں سکتی، کچھ کر نہیں سکتی، تو میں ہی سارے کام اس کے کرتا ہوں، کھلاتا ہوں، پلاتا ہوں، دلاتا ہوں، اور جب جاتا ہوں تو اس کو باندھ کے اوپر کر دیتا ہوں کہ تو کوئی جانور اس کو نقصان نہ پہنچے۔ یعنی اتنی خدمت والدین کی، پروردگار خوب، یہی طبیعہ انسان تمنا کرے گا نا پھر نیک کام کرے۔ اذان محترم، عالم دین کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کربلا، سید الشہداء کا حرم، شب جمعہ، ایک جوان آیا، اس زری کے سامنے کھڑا ہوا،
اس نے زری کے سامنے کھڑا ہو کر امام کو سلام کیا. میں نے دیکھا خواب میں کہ امام نے اس کو جواب دیا اور وہ مسکرایا. میں نے خواب دیکھا. دوسرے دن میں نے دیکھا شب جمعہ، میں بیٹھا ہوا حرم میں، اسی جگہ جو میں نے خواب دیکھا تھا میں نے دیکھا وہی جوان مجھے نظر آیا اور میں نے اس کو غور سے دیکھا تو اس نے سلام کیا. مجھے دوسری طرف نظر نہیں آیا مولا، لیکن میں نے دیکھا وہ مسکرایا. کہا جیسے ہی وہ اپنی راز و نیاز سے فارغ ہوا میں چلا گیا اس کے پاس. میں نے کہا کیا ماجرا ہے؟ کہا کیا؟ کہ میں نے ایسے ایسے خواب میں دیکھا ہے. کہہ رہا ہاں تم نے صحیح دیکھا ہے. کہا تو یہ کیسا مقام ہے؟ کہہ رہا میں جب بھی آتا ہوں، جب بھی میں مولا کو سلام کرتا ہوں مولا مجھے جواب دیتے ہیں. کہا یہ کیسے مقام مل گیا؟ کہا میں کربلا سے کچھ فاصلے پہ رہتا ہوں، میرے ماں باپ بوڑھے ہیں، ہر جمعرات کو میں آتا ہوں، ہر جمعرات کو ایک اپنے ماں باپ میں سے کسی کو لا سکتا ہوں. میرے پاس ایک ہی سواری ہے. ایک جمعرات ماں آتی، ایک جمعرات میرے والد آتے ہیں. ایک دفعہ جب میں والد کو لے کے آ رہا تھا، سخت بھی تھا، بارش بھی تھی، میری والدہ نے کہا کہ میرا بھی آج دل چاہ رہا ہے جانے کا. تو میں نے والد کو تو سواری پہ بٹھا دیا اور اپنی والدہ کو اپنے کندھوں پہ، اور اس حالت میں میں مولا کی زیارت پہ لے کر آیا. اس دن سے میں جب بھی آتا ہوں مولا میرے سلام کا جواب دیتے ہیں. ماں باپ کی خدمت کہاں پہنچا دیتی ہے انسان کو. حلال عزیزان محترم، وقت جو ہے وہ بہت تیزی سے جو ہے اختتام ہو گیا. مجھے کراچی بھی پہنچنا ہے کیونکہ کل سے عشرہ شروع ہو رہا ہے کراچی میں. خدا بہرحال آپ سب کا آنا قبول کرے. یہ 4 تحفے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں. بہرحال ان 4 تحفوں کی تیاری کریں، پھر زندگی رہی تو میں پھر آؤں گا، کبھی توفیق ہوئی باقی تحفے بھی آپ کی خدمت میں جو ہے وہ پیش کروں گا. دیکھیں ہماری زندگی کا مقصد کچھ نہیں ہے سوائے اللہ کی بندگی کے بعد عبادت کی. اور جب انسان اللہ کی بندگی کرتا ہے تو اسے ولی الزمان کی اطاعت کرنی پڑتی ہے. ہر زمانے میں جو بھی اللہ کا ولی ہو، چاہے نبی ہو، چاہے رسول ہو، چاہے امام، اس کی اطاعت ضروری ہے. اس کی اطاعت کے بغیر بندگی نہیں ہو سکتی. ہم جس دور میں زندہ ہیں وقت کا امام ہمارا غیبت کے پردے میں ہے. وقت کسی کو نہیں پتا امام کب آئیں گے، لیکن یہ پتا ہے کہ امام آئیں گے. میں یہ سوچوں کہ امام بہت دنوں بعد آئیں گے تو یہ میرا غلطی ہے، میرا قصور ہے. اگر آپ اپنے دل سے چاہتے ہیں نا امام کو تو آپ یہ کہیں کہ مولا ابھی آ جائے، ابھی آ جائے. کل کیوں، پرسوں کیوں، ابھی آ جائیں. اب بات یہ ہے کہ میں اگر امام کو ابھی بلاؤں تو تیار بھی تو ہوں، تبھی بلاؤں گا نا. کیسے بلائیں گے؟ آپ اپنے دیکھیں ٹیسٹ ٹرائل کریں، پریکٹیکل باتیں ہیں ساری. میں تو فلسفہ مجھے آتا نہیں زیادہ پڑھنا، نہ مجھے کوئی اتنا پڑھا لکھا ہوں، میں چھوٹا سا طالب علم. سادی سی بات ہے زندگی میں، کسی چیز کے لیے تیار ہوں گے تو منہ سے نکلے گی بات، ورنہ منافقت ہے. منافقت. مولا کو بلائیں اور تیار نہ ہو تو پھر کوفہ والے تھے، بلایا مولا کو، مولا تو سچے تھے، آئے، یہ نہیں آئے. میں نہیں کہہ رہا خدا نخواستہ آپ لوگ وہ ہیں، نا اپنی ذات کو دیکھیں کہ میں چاہتا ہوں امام کو بلانا. کیا میں نے اپنے آپ کو اتنا تیار کیا ہے کہ مولا آ جائیں اور میں چلا جاؤں گا فوراً امام کے پاس؟ کیا میرا موبائل ایسا ہے کہ میں امام کو دے دوں؟ اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے. والدین کو تو دکھاتے وقت آپ پاسورڈ لگا دیتے ہیں، آپ ہسٹری ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، ایسی ہے نا، سرچ صاف کر دیتے ہیں. امام کے سامنے کر پائیں گے ڈیلیٹ؟ کس دل سے امام کو بلا رہے ہیں؟ کہاں آئے امام؟ کس کے پاس آئے؟ میرا گھر ایسا ہے، میرے گھر میں احترام ہے بزرگوں کا، میرے گھر میں گناہ تو نہیں ہوتا، کوئی گانوں کی آوازیں تو نہیں آتی، پردہ ہے میرے گھر میں. میرے گھروں کی شادیوں میں محرم نا محرم گیدرنگ تو نہیں ہوتی. کہاں بلائیں گے امام؟ ایسے جانے میں زندگی تھوڑی سی ہے، ویسی تھوڑی سی ہے. ویسے آج کل کرونا میں پتہ ہی نہیں چلتا، بندہ جوان آدمی چلا جاتا ہے.
زندگی کا کوئی بہتر ہے جتنی ہے امام کو دے دے، امام کے حوالے کر دیں۔ استاد دانشمند کا مشہور واقعہ پڑھتے رہتے ہیں، اردو میں بھی ٹرانسلیٹ ہوا، میں نے بھی کئی دفعہ پڑھا۔ کہتے ہیں جوان کے گھر کی بیل بجی، اس نے دیکھا وہ مانیٹر والی بیل تھی، کیمرے والی، تو دیکھا کہ ایک خوبصورت جوان کھڑا ہوا ہے۔ ہاں کون؟ کہا میں امام ہوں۔ کہا مولا، کہا میں تمہارے گھر آنا چاہتا ہوں۔ کہا مولا اچھا مجھے 5 منٹ دیں، جلدی جلدی اپنے گھر کی چیزیں سمیٹ رہا ہے، ایسی چیزیں جو امام نہ دیکھیں، چیزیں سمیٹ رہا ہے، چھپا رہا ہے، یہ وہ۔ جتنی دیر میں باہر نکلا، امام گلی کے کونے پہ تھے اور خدا کی بارگاہ میں کہہ رہے پروردگار گواہ رہنا، میں نے سب کی بیلیں بجائی ہیں، کوئی کہتا ہے 2 منٹ، کوئی کہتا ہے 3 منٹ، کوئی کہتا ہے 5 منٹ، کوئی میرے لیے تیار نہیں ہے۔ المیہ نہیں ہے، اللہ یہ اپنا رسول اللہ محرم آ رہا ہے، جانے میں اصل وارث وہی ہے، اصل آزادار وہی۔ میں آپ نے کربلا سنی ہے، امام کربلا دیکھتے ہیں، امام کربلا کو نہیں۔ اس لیے امام زیارت نائیہ میں جو جملے پڑھتے ہیں وہ آسان نہیں ہے۔ امام کے سامنے کربلا ہوتی ہے، امام دیکھ رہے ہیں کربلا